پوری کائنات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کہتے ہیں اور غلط روایتیں مشہور ہو گئیں۔ اس کو چوم لیا شرک ہو گیا، ادھر جھک گئے شرک ہو گیا، فلانا کام کر لیا شرک ہو گیا، وہاں چلے گئے شرک ہو گیا۔ یہ آپ کے بنائے فارمولے، یہ آپ کے بنائے فارمولے۔ اللہ کہہ رہا ہے شرک وہاں ہوتا ہے جہاں ہمارے حکم پر اپنے حکم کو لا کے ٹکر پہ رکھ کے یہ نہ کیجئے یہ کیجئے، یعنی بیان الہی اور حکم الہی میں جس نے شریک ہونے کی کوشش کی وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا متع جائز ہے، آپ نے کہا بند، مشرک ہو گئے۔ اللہ نے کہا طواف النساء ہے، طواف النساء ہے حج میں، آپ نے کہا بند، مشرک ہو گئے۔ قرآن نے کہا کہو اذان میں حی علی خیر العمل، آپ نے کہا نہیں ہم کہیں گے الصلاۃ خیر من، آپ مشرک ہو گئے۔ بظاہر مسلمان ہیں آپ، بظاہر مسلمان ہیں۔ اللہ کرے سب کو مبارک ہو، سب کو مسلمانی مبارک ہو، سب مسلمان رہیں، اپنی اپنی مرضی پر ہیں، اللہ کے حکم پر نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا للمولا، آپ نے کہا نہیں ہمارے لیے سقیفہ، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ مشرک تو آپ ہو چکے، آپ کیا آپس میں دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہو؟ ازل سے مشرک ہو، اس لیے کہ بیان الہی آیات الہی میں اپنی رائے شامل کر کے مشرک ہو چکے۔ پتھر پہ سر رکھنے سے مشرک نہیں ہوتا، وہ دور اور تھا جب 365 بت اللہ کو اپنے گھر سے نکلوانے تھے، وہ قصہ ختم ہو گیا۔ اب عرب پتھر نہیں لا سکتا کعبے میں، اس لیے شرک ہوئے گا نہیں۔ اب عرب بت نہیں پوج سکتے، علی نے اتنی مار ماری ہے اس لیے اب یہ چومنا جھکنا جانا یہ شرک نہیں، اب یہ فارمولہ ہی نہیں ہے شرک کا جو ایک دوسرے کو سب کہتے۔ ایسی کوئی تعریف کتاب میں کہیں نہیں لکھی، کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ کسی عالم نے کہا، نہ کسی محدث نے، نہ کسی نبی نے۔ اس لیے کہ اگر شرک ہوتا تو اللہ کا نبی بار بار حسین کو نہ چومتا۔ تو بھائی آپ نبی ہو، آپ کے پاس حسین ہے، آپ گلا چوم رہے ہو، رخسار چوم رہے ہو، ہاتھ چوم رہے ہو، پیشانی چوم رہے ہو، آنکھیں چوم رہے ہو، ہمارے پاس حسین نہیں ہے۔ اب جو چیز حسین کی ہمیں ملے چوم لیں گے، چوم لیں گے، چوم لیں گے۔ واہ بھائی واہ، آپ نانا ہو کے سب کو چوم لو، ہم غلام ہو کے رہ جائیں تو غلامی تک تو رہنے دو۔ آپ کہو گے علم کیوں چوم رہے ہو؟ نبی نے تو علم نہیں چوما۔ ہاں علم نہ چوما ہو، نہیں ملا ہوگا روایت میں تاریخ میں کہ نبی نے خیبر کا علم چوما، تو کیا آپ دلیل کرو گے کہ ہم علم کیوں چوم رہے ہیں؟ اندھے ہو، نبی نے علم نہیں چوما، نبی نے وہ ہاتھ چومے جنہوں نے علم اٹھایا۔ تو یہ چومنے کا مسئلہ جو ہے اس میں بھی بدعت نہیں ہے۔ بدعت ہوتا تو ماں کو یہ حکم نہ ہوتا کہ بار بار اپنے بچے کو چوم، اس لیے کہ ممتا اور پیاری ہی ہے کہ چوما جائے۔ پیار
ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کسی شے کو چومو گے نہیں۔ موت کیوں آتی ہے مٹی چومنے پر؟ ساری زندگی اسی میں تو سڑنا ہے، وہی تو مرنا